بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مروا، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ آج جو موضوع میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم جیسے کھاتے بھی ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں، باہر سے بھی منگاتے ہیں۔ اور وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ روٹی سالن تو ہے نہیں، پیزا، برگر اور میکرونی اور باقی بہت ساری چیزیں جیسے کیک اور باقی پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں اپنا کوئی نیا کوکنگ چینل بنانے لگی ہوں؟ تبھی کچھ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ لیکن میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ان سب چیزوں کو اس قدر زندگی میں کیوں شامل کر چکے ہیں کہ اب ان سے باہر نکلنا یا اپنے بچوں کو ان سے بچانا کن نظر آتا ہے۔ کسی بھی بچے کا آپ لنچ دیکھ لیں، وہ یا تو سینڈوچ لایا ہوگا یا وہ میکرونی یا پاستا یا پھر وہ برگر۔ ان تمام چیزوں نے ہمیں اس طرح جکڑ لیا ہے کہ اگر ہم اب چاہیں بھی تو ان سے باہر نہیں نکل سکتے یا نکل ہی نہیں پا رہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو ہم نے خود عادی بنایا۔ وہ جو پراٹھے اور انڈے کا ناشتہ تھا اس کی جگہ لے لیے ڈبل روٹی اور مکھن نے دے لینا۔ اب یہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی ان سے باہر نہیں آ سکتے، نہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آرام ڈبل روٹی اور مکھن اور جیم میں ملتا ہے، پراٹھے اور انڈے بنانے میں تھوڑی ملتا ہے۔ اس کے لیے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے یا بنوانا پڑتا ہے۔ اور پھر لنچ میں بھی دو چار چیزیں، بسکٹ، کیک اور یہ سب ڈالا اور دے دیا بچوں کو، یا میکرونی رات میں بنائی اور دے دی صبح، یا فنگر چپس یا اس ٹائپ کی جو بھی چیز طرح کی سمجھ لیں سازش ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں، اور یہ سب بھی جانتے ہی ہیں کہ یہ سازشیں کرتے ہیں ہزاروں سال کی، ہزاروں نہیں تو کم از کم 100 سال تک کی یہ ایک سازش تیار کرتے ہیں کہ اتنے سال بعد یا ایک صدی بعد اس قوم کا یہ حشر ہوگا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، یا میری ذاتی رائے ہے، کہ یہ ساری چیزیں اس قدر ان ہونے کی بھی ایسی ہی کوئی وجہ ہے۔ ایک تو جو کھانا ہم باہر کھاتے ہیں، جو KFC کے ریسٹورنٹ ہیں یا جو کبابی ہیں یا کہ جو ملٹی نیشنل ریسٹورنٹ ہوتے ہیں باہر کے، اور یہ جو کولڈ ڈرنک ہے، ایک عام سی بات ہے کہ کولڈ ڈرنک کے حصار سے ہی ہم باہر نہیں نکل سکے۔ آج تک ہمارے اپنے ملک میں کوئی کولڈ ڈرنک لانچ نہیں ہوئی جس سے ہم خرید سکیں۔ ان کے بدلے وہ سلائس سے پہلے فروٹو آتا تھا، مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، پھر وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کہ ہم منگا کے اس کو پوچھ کے تھک جاتے ہیں، مگر وہ نہیں آتا۔ جہاں نظر آتی ہیں یہ سلائس کی بوتلیں نظر آتی ہیں، یا پھر وہ ایک اور کوئی سا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی نظر آتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں نے ہمیں اس قدر حصار میں کر لیا ہے کہ اگر ہم باہر کا رخ کرتے ہیں تو ہم انہی ریسٹورنٹ کو جانا پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم گھروں میں اپنے ساری چیزیں منگاتے ہیں، بناتے ہیں، تو ہم کولڈ ڈرنک ضرور شامل رکھتے ہیں۔ ان سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ مشتبہ چیزیں بھی ہیں، اور ان میں شکوک و شبہات اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جو کچن ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی تمام چیزیں تیار ہوتی ہیں، ان تک آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ کوئی بھی مسلمان ورکر اتنے اونچے اس پہ ہوتا ہی نہیں کہ ان کا شیف ہو۔ اور حدیث بھی ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بچو، مشتبہ کھانے سے بچو۔ بہت زیادہ اس میں سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی مشتبہ ہوتی ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو میرا یہ سب کہنے کا اور بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کچھ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو، اپنے بچوں کو کچھ چینج کر دیں، ان تمام چیزوں کو بھی شامل رکھیں، مگر بہت کم کر دیں، مہینے میں 1 بار 2 بار بس، اس سے زیادہ نہیں۔ نوڈلس تو ایسے عام ہو گئے، ایسا لگتا ہے بس کچھ نہ بناؤ تو بچوں کو نوڈلس بنا کے دے دو بھر کے، وہ بھی عام کھانے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ ساری چیزیں میدے سے بنتی ہیں اور کس قدر میدا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، تھوڑی محنت ہی صحیح، مگر ہم بھی یہ محنت کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی جگہ میں تمہیں کبھی آلو چھولوں کی چاٹ بنا کے دیتی ہوں، کبھی دہی بڑے، کبھی کچھ، کبھی کھٹے آلو، تب بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔ بس کبھی کبھار اتنا کم کر دیں کہ آہستہ آہستہ بچے ان چیزوں کو رکھ جائیں۔
بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ انہیں کیا پتہ تھا یہ سب چیزوں کا، ہم نے کھلایا تو انہیں سمجھ آیا نا۔ اگر ہمیں کھانا کھانے باہر کہیں جانا بھی ہے، اس طرح کی ہی چیزیں کھانی ہے، تو پھر ہم ایسے ریسٹورینٹ کا رخ کریں جس کا ہمیں پکا یقین ہو، پتہ ہو کہ ریسٹورینٹ کا آنر بھی مسلمان ہے اور یہاں کام کرنے والے بھی مسلمان ہی ہیں، پھر کوئی چیز مشتبہ نہیں ہوگی۔ اور اگر مشتبہ ہوتی بھی ہے، جو خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں، اس کا گوشت اور گدھے کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، تو وہ بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ سارے ریسٹورینٹ بھی وہی ہوتے ہیں جہاں مسلمان پہنچ رہے ہوتے ہیں، یا ان کے کچن میں کوئی نہ کوئی شیف جو ہوتے ہیں تقریباً مسلمان ہی ہوتے ہیں، تبھی تو بات باہر نکلتی ہے پھر۔ اور ظاہر ہو جائے جو بڑے بڑے KFC اور یہ جو انٹرنیشنل لیول کے ریسٹورینٹ ہیں، یہاں تو کوئی کچن تک پہنچتا ہی نہیں جو کوئی بات باہر نکلے۔ ان کی آج تک کسی کو ریسیپیز نہیں پتہ ہوتی کہ اپنے فرینچ فرائز میں بھی کیا مسالہ لگاتے ہیں یا کیا چیز اس طرح بناتے ہیں، کچھ نہیں بنتا۔ خدا را اگر ہمیں یہ سب کھانا بھی ہے تو ہم ریسٹورینٹ ایسے ڈھونڈیں جن کا ہمیں پکا پتہ ہو کہ یہاں شیف بھی مسلمان ہیں اور آنر بھی مسلمان ہیں۔ اور ان تمام چیزوں سے جو کہ میدے کی بنی ہوئی ہیں، جو کہ سراسر نقصان دہ بھی ہیں، وہ بھی کم سے کم کر دیں اپنے بچوں کے لیے، اور انہیں دوسرا کوئی مینو جو کہ ہیلدی بھی ہو، چاہے وہ محنت والا ہو، تو ہم ان سے انہیں متعارف کروائیں، انہیں کھلائیں پلائیں تاکہ انہیں اچھا لگنے لگ جائے۔ میں نے بھی یہ سب دیکھا سوچا، اور اب میں بھی اپنے گھر میں یہ سارا سسٹم بدلنے کی ہی چکر میں ہوں، بہت حد تک کامیاب ہوں، کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ میرے بچے اللہ انہیں صحت تندرستی سے بات سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ بچے بات سن کر سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم تو بڑے ہیں۔ اور میرے چینل سے جڑے ہیں تمام سمجھدار لوگ جو میری بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور بھی کرتے ہیں یقیناً عمل کرنے کو۔ بس یہاں پہ میں کچھ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی، اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں اپنے مقصد میں۔ اگر کوئی ایک بھی میری بات سمجھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ تو بہت سارے سمجھدار ہیں جو یقیناً میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایسا دعا ہے سننے کے بعد عمل کی نیکی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔